معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے عمران سیریز کا ناول ہیروں کا فریب، رائٹر ابن صفی، پارٹ 3۔ لیفٹیننٹ چوہان سعدی اینڈ سنز کے شو روم میں ایک شوکیس پر جھکا ہوا جواہرات کی انگشتریاں دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں انگشتریوں پر تھی، لیکن دھیان نجمی اور ایک آدمی کی طرف۔ نجمی پستہ قد اور فرباندام تھا، عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ شفاف کھوپڑی نے چہرے کی گولائی کو تقریباً مکمل کر دیا تھا۔ آنکھیں معمول سے چھوٹی تھیں، کھوپڑی ہی کی طرح چہرہ بھی صاف تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر چوہان نے سوچا تھا کاش بھویں بھی غائب ہوتی۔ نجمی دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا، بلا شبہ وہ داور ہی کی لاش تھی، مگر میرے خدا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حال میں ملے گا۔ اور پھر سنیے، حیرت پہ حیرت، وہ پہلی بار وہاں اس بھیس میں نہیں گیا تھا۔ سال ہا سال سے میٹرو کا مینیجر اسے ایک اپاہج آدمی کی حیثیت سے جانتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ پولیس کی زد سے بچنے کے لیے اس نے اس چوری کے بعد بھیس بدلا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پہلے بھی اسی بھیس میں وہاں کیوں جاتا رہا تھا۔ مگر ہیرے غائب کیسے ہوئے تھے؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ارے بھائی بس کیا بتاؤں، وہ یہاں اس میز کی دراز میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ آیا تھا اور یہیں بیٹھ کر مجھے اپنی آرڈر بک دکھانے لگا تھا۔ اندر فون کی گھنٹی بجی تھی اور میں صرف 2 منٹ کے لیے چلا گیا تھا۔ پھر واپسی پر میں نے اس سے کافی دیر تک گفتگو کی تھی اور اس کے چلے جانے کے بعد دراز کھول کر دیکھا تو ہیرے غائب تھے۔ تینوں حراست میں ہیں، نجمی ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ پولیس کا خیال ہے کہ ان تینوں میں سے یقینی طور پر کوئی اس چوری سے واقف تھا اور وہی اس کی موت کا باعث بھی بنا ہوگا۔ ہیرے حاصل کرنے کے سلسلے میں اسے قتل کر دیا۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ پولیس نے ان تینوں کو نظر انداز کیا ہوگا جو اس وقت کاؤنٹر پر موجود تھے، دوسرے آدمی نے کہا۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ داور دوہری زندگی کیوں گزار رہا تھا۔ اس کی صحت قابل رشک تھی، لیکن وہ ایک تفریح میں پہنچ کر اپاہج بن جاتا تھا۔ کہیں تم نے پہچاننے میں غلطی نہ کی ہو؟ ناممکن، وہ داور ہی تھا۔ اچھا، چوری کا علم ہو جانے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ پہلے یہاں پوچھ گچھ کی تھی، پھر داور کی قیامگاہ پر گیا تھا۔ کچھ دیر تک گھنٹی بجاتا رہا تھا، پھر 5 منٹ تک اندر سے جواب نہ ملنے پر دروازے کا ہینڈل گھما کر دھکا دیا تھا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا، لیکن وہاں کیا تھا؟ خاک اڑ رہی تھی، وہ سامان سمیت غائب تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، بہت عجیب۔ آخر اپاہج کے بھیس میں رہنے کا کیا مقصد تھا؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا، نجمی اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ عمران نے اجالے میں پہنچ کر سگریٹ کا پیکٹ کھولا، لیکن وہ خالی تھا۔ البتہ اسے اندر ایک بے سروپا تحریر نظر آئی۔ سرخ زلفوں کی چھاؤں میں سرخ گردن ہی مناسب رہے گی۔ تو یہ کسی قسم کا پیغام تھا، عمران نے سوچا، اور پھر اس لمبی ناک والے کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب بوڑھے کے ساتھ ریکریشن ہال سے برآمد ہو رہا تھا۔ ان کے پیچھے صفدر بھی نظر آیا۔ پھر وہ ٹھیک وہیں پہنچ کر رکے جہاں عمران لمبی ناک والے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے ان دونوں کی گفتگو بھی سنی اور اندازہ کر لیا کہ بوڑھا اس واقعے سے واقف ہونے کے بعد سے کسی قدر نروس ہو گیا ہے۔ پھر جب بوڑھے نے لمبی ناک والے کو اس کے جھونپڑے ہی تک محدود رہنے کا حکم دیا تو عمران نے سوچا کہ اب بوڑھے پر خود ہی نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری طرف صفدر جھونپڑے کی اوٹ میں چھپا ہوا قدموں کی آواز کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یک بیک اس نے عمران کی بھررائی ہوئی آواز سنی، اب تم اپنے جھونپڑے میں واپس جاؤ۔ لیکن قبل اس کے کہ صفدر کچھ کہتا، عمران تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب وہ خود ہی بوڑھے کا تعاقب کر رہا تھا۔ بوڑھا اپنے جھونپڑے کی طرف جانے کی بجائے ٹیکسیوں کے اڈے کی طرف آیا۔ اس وقت عمران اس کے قریب ہی تھا، لیکن بھلا پہچانا کیسے جا سکتا تھا جبکہ اس کی ناک کی بناوٹ قطعی طور پر بدل گئی تھی اور گھنی مونچھوں نے نچلے ہونٹ کا بھی کچھ حصہ چھپا لیا تھا۔ سردار گڑھ، بوڑھے نے ایک ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے کہا اور ٹیکسی حرکت میں آ گئی۔ قریب ہی کی دوسری ٹیکسی عمران کے کام آئی۔ اس ٹیکسی کے پیچھے لگے رہو، دگنا کرایہ، اس نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ بوڑھے نے سردار گڑھ کی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ کے قریب ٹیکسی رکوائی اور اتر کر بوتھ میں آیا۔ یہاں کسی کے نمبر ڈائل کیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو، کون؟ مونا؟
देखो मैं 28 बोल रहा हूँ, रैंडल में फौरन पहुँचो, मैं वहीं मिलूँगा। ओके स्टॉप। वो सिलसिला मुनक़ता करके बूथ से बाहर आया और फिर टैक्सी में बैठ गया। अब टैक्सी सरदारगढ़ की सबसे ज्यादा पुररौनक सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ देर बाद वो एक ऐसी इमारत की कंपाउंड में दाखिल हुई जिसके साइन बोर्ड पर रैंडल तहरीर था। रैंडल सरदारगढ़ के बेहतरीन नाइट क्लबों में से था। 3 बजे से पहले यहाँ की रौनक और गहमा गहमी देखने के काबिल होती थी, लेकिन ये सिर्फ ऊंचे ही तबके के लोगों की तफरीगाह थी। बूढ़ा टैक्सी से उतरकर हॉल में आया। चंद वेटरों ने उसका इस्तकबाल ऐसे ही अंदाज में किया जैसे मुस्तकिल गाहक हो। उसने एक ऐसी मेज का इंतखाब किया जिसके आसपास की मेजें भी खाली ही थीं। 10 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सुर्ख बालों वाली लड़की तीर की तरह मेज की जानिब आई थी। कोई खास बात? उसने बैठते हुए पूछा। बहुत ही खास। बूढ़े ने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया, लेकिन लड़की उसे घूर रही थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर बूढ़े ने कहा, किस गधे ने तुमसे कहा था कि तुम किसी ऐसे आदमी को उलझाने की कोशिश करो जो खुद ही पुलिस को बयान दे बैठे? बयान दे बैठे? क्या मतलब? स्कीम ये थी कि हम उस तक पुलिस की रहनुमाई करते और तब वो बयान देता। मगर ये हुआ कैसे? पहले उसने सब कुछ बक दिया था, फिर तुम्हारी तलाश में निकला था और तुमसे ये गलती हुई कि तुमने गैराज में मेरे झोंपड़े का नंबर दर्ज करा दिया था। तुम्हारे झोंपड़े का नंबर? नहीं तो मैंने 111 दर्ज कराया था। अहमक, 110 था तुम्हारे झोंपड़े का नंबर, 111 दर्ज कराया था। ओ, तब तो वाकई। लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर चौंक कर बोली, क्या पुलिस ने चेक किया था? नहीं, वही तलाश करता हुआ पहुंचा था। और पुलिस को बयान देने खुद ही दौड़ गया था? नहीं, पुलिस मेट्रो के मैनेजर से पूछगछ कर रही थी। ये खामखा बोल पड़ा। बूढ़े ने पूरा वाकया दोहराया और लड़की हंस पड़ी। फिर कुछ देर बाद संजीदगी से बोली, मैं नहीं जानती थी कि वो इतना ज्यादा अहमक साबित होगा। बस इत्तेफाकन एक ऐसा ही आदमी मिल गया था जिसकी तलाश थी। मैंने सोचा चलेगा, मगर ठहरो, तुम उसके गिर्द अपना जाल मजबूत कर सकते थे अगर वो तुम्हारे पास पहुंच गया था। क्या तुम ये समझती हो कि मैंने ऐसा न किया होगा? फिर अब क्या दुश्वारी है? वो गायब हो गया। हालांकि एसपी ने उसे हिदायत की थी कि वो पुलिस को इत्तला दिए बगैर कैंप ना छोड़े। ओ, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अब तो पुलिस बहरहाल उसी की राह पर लग जाएगी। बूढ़ा कुछ सोचता हुआ बोला, देखा जाएगा। चलो उठो, एक दूसरी स्कीम है। अब कहाँ चलना है? आज दूसरी जगह मीटिंग होगी। वो दोनों उठ गए। बूढ़े ने इस बार टैक्सी नहीं ली, हालांकि कंपाउंड के बाहर ही खाली टैक्सियां मौजूद थीं। वो एक जाने पैदल ही चल पड़े। सरदारगढ़ की शहरी आबादी का फैलाव ज्यादा नहीं था। जल्द ही वो सुनसान और तारीक पहाड़ियों के दरमियान नजर आए। बूढ़े ने टार्च रोशन कर ली थी। कहाँ जाना है भाई? लड़की मिनमिनाई। बस पहुंच गए। टॉर्च का दायरा एक छोटी सी इमारत पर ठहर कर कपकपाया। ओहो, लड़की के लहजे में हैरत थी। मैं तो यहां पहले कभी नहीं आई। ना आई होगी, बहुतरी जगहों से सब वाकिफ नहीं हैं। दरवाजा मुकफ्फिल था। बूढ़े ने जेब से कुंजियों का लच्छा निकाला, एक कुंजी मुंतखिब की और कुछ देर बाद दरवाजा हल्की सी चिरचिराहट के साथ खुला। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो अरसा बाद खोला गया हो। ओ, तो हम सबसे पहले पहुंचे हैं। लड़की बुड़बुड़ाई, दूसरे लोग कब आएंगे? आ ही जाएंगे। यक बैक लड़की उछलकर पीछे हट गई। क्या बात है? बूढ़ा मुड़ा। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों? आवाज में हल्की सी गुर्राहट थी। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? चलो, बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। नहीं जाऊंगी। लड़की हलक के बल चीखी, लेकिन बूढ़ा उसे किसी बकरी के बच्चे की तरह घसीटता हुआ अंदर ले जा रहा था। न उसने टॉर्च रोशन की थी और न दरवाजा बंद करने के लिए रुका था। एक जगह उसने टॉर्च रोशन की और रुक गया। ये एक काफी कुशादा कमरा था। लड़की अब भी हाथ छुड़ा लेने के लिए जोर लगा रही थी। दफतन बूढ़ा हंस पड़ा। अहमक, तुम बिल्कुल नन्ही मुन्नी बच्ची हो।
مجھے ایسے مذاق بہت پسند ہیں جو اچانک دوسروں کو بوکھلا دیں۔ تم واقعی ڈر گئی۔ بوڑھا ہنستا رہا اور لڑکی بڑبڑاتی رہی۔ بوڑھے نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اچھا اب ذرا وہ کیروسین لیمپ روشن کر دو، میں دوسروں کے لیے نشان بنا آؤں۔ یہاں سے سگنل ملے بغیر وہ نہیں آئیں گے۔ بوڑھے نے دیا سلائی کی ڈبیا جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ میں اس قسم کے لغو مذاق نہیں پسند کرتی، لڑکی نے غصیلے لہجے میں کہا اور کیروسین لیمپ روشن کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ بوڑھا اس وقت تک ٹارچ کا بٹن دبائے رہا جب تک وہاں کیروسین لیمپ کی زرد روشنی نہیں پھیل گئی۔ پھر وہ دروازے سے نکل گیا۔ لڑکی وہیں کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ پھر وہ شاید دروازہ بند کرنے ہی کی آواز تھی جسے سن کر وہ اچھل پڑی تھی، اور ایک لہجے کے لیے اس کے چہرے پر خوف کا سایہ سا نظر آیا تھا۔ بوڑھا غالباً واپس آ رہا تھا۔ وہ قدموں کی آواز سن رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں نہ جانے کیوں سختی سے بھینچتی چلی گئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا دبلا سا چہرہ اب کچھ اور لمبا نظر آنے لگا تھا۔ آنکھیں حلقوں میں ساکت تھیں۔ لڑکی نے جھرجھری سی لی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بوڑھے کی شخصیت ہی بدل گئی ہو۔ بالوں کے متعلق تمہیں کیا ہدایت ملی تھی؟ بوڑھا غرایا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ انہیں تباہ کر لوں۔ لیکن یہ بہت ضروری تھا۔ سرخ بال یہاں عام نہیں ہیں۔ اگر یہ وقتی طور پر خضاب سے سیاہ کر لیے جاتے تو یہ دشواریاں پیدا نہ ہوتی۔ کون سی دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں؟ لڑکی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ سرخ بال جو عام نہیں ہیں، حبشی ملازم جو عام نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ آدمی بھی غیر معمولی ہی تھا۔ میں نہیں سمجھتی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ لڑکی جھنجھلا گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم کیمپ میں بہت زیادہ دیکھی گئی ہو۔ کچھ لوگوں نے تمہیں اس احمق کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ احمق کے ساتھ انہوں نے دو غیر معمولی چیزیں دیکھی تھی، سرخ بال اور حبشی ملازم۔ پولیس تینوں کی تلاش میں ہے۔ تم سے کہا گیا تھا کہ تم کسی ایسے آدمی کا انتخاب کرو جو فوری طور پر اپنی طرف توجہ مبذول کرانے والا نہ ہو، لیکن تم… بوڑھا خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا۔ لڑکی بھی خاموش تھی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اچانک پیدا ہونے والے کسی خیال میں الجھ گئی ہو۔ پھر یک بیک اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم صفائی پیش کرو، بوڑھا ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ لڑکی ہذیانی انداز میں چیخی۔ بتاتا ہوں۔ بوڑھے نے جیب سے ایک چاقو نکالا۔ کیا؟ لڑکی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ چاقو کھلنے کی کرکراہٹ کمرے میں گونجی اور لڑکی نہیں کہہ کر اتنی تیزی سے پیچھے ہٹی کہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ بوڑھا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکی کی پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ نہیں نہیں، پیچھے ہٹو۔ لڑکی کی چیخیں جگر خراش تھیں، لیکن وہ اسی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر یک بیک پوری عمارت میں عجیب سا شور گونجنے لگا اور بوڑھا یک بیک اچھل کر بولا۔ وہ مارا، اب بتاؤ۔ وہ رک گیا تھا۔ لڑکی دیوار سے ٹکی ہوئی ہانپ رہی تھی اور اس کی خوفزدہ آنکھیں اب بھی بوڑھے کے چہرے پر تھیں۔ عمارت میں گونجنے والا شور ایسا ہی تھا جیسے بہت سے آدمی ایک دوسرے پر پل پڑے ہوں۔ اب بتاؤ کہ وہ کون تھا اور تم کس کے لیے کام کر رہی ہو؟ بوڑھے نے چاقو کی نوک جھکاتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ شعلہ بار ہو گئیں اور وہ گرج کر بولا، تم جھوٹی ہو۔ میں نے کیمپ سے تمہارے لیے کسی کو پیغام بھیجا تھا جو 18 کی جیب سے اڑا لیا گیا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ وہ کون ہے، اس لیے میں خود ہی چل پڑا۔ تمہیں یہاں لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اسے پکڑا جا سکے۔ اس نے کیمپ سے میرا تعاقب شروع کیا تھا اور اب… بوڑھا خاموش ہو کر مسکرایا، پھر بولا، کیا تم شور نہیں سن رہی؟ میرے آدمیوں نے اسے گھیر لیا ہے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ مرنے سے پہلے تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا کہ تم غلط نہیں مر رہی۔ کیا بک رہے ہو تم؟ لڑکی پھر چیخی۔ ٹھیک اسی وقت 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ رکھا تھا۔ میں تمہارے لیے کام کر رہی ہوں۔ تم شاید پاگل ہو گئے ہو۔ خدا کے لیے حماقت نہ کرو۔ اوہ بہت اچھے، بوڑھے نے مسکرا کر کہا۔ لڑکی نے بھی قیدی کی طرف دیکھا اور آنکھیں پھاڑنے لگی۔ بوڑھے نے کہا،
पहचान रही हो ना? मैं नहीं जानती कि ये कौन है, कभी नहीं देखा। फिर झूठ, बूढ़े ने कहा और कैदी की तरफ मुड़ा। कौन हो तुम? बहुत कीमती गधा हूं, कैदी हाँफता हुआ बोला। बातों में अड़ाने की कोशिश करोगे? अच्छा। बूढ़ा खामोश होकर उसे घूरने लगा, फिर अपने आदमियों से बोला, गिराकर ज़िबा कर दो। ज़िबा करने से पहले पानी ज़रूर पिलाते हैं। मैंने कहा, हाँ याद दिला दूं तुम्हें। कैदी बोला। लड़की फिर उस फूली हुई नाक वाले को घूरने लगी, जिसकी मूछें भी उसे बहुत करीहा लग रही थी, लेकिन हाफजे पर लाख जोर देने के बावजूद भी उसे याद ना सका कि वो पहले कभी उससे मिली हो। बूढ़े के आदमी उसे गिरा देने के लिए झकोले देते रहे, लेकिन कामयाबी न हुई। फिर यक बयक पता नहीं किस तरह खुद उसने ही उन्हें चकरा कर रख दिया और वो एक दूसरे से टकरा कर धपाधप फर्श पर गिरे। यक बयक बूढ़े ने भी उस पर छलांग लगाई। चाकू का एक भरपूर वार, लेकिन दूसरे ही लम्हे में बूढ़ा भी चाकू समेत फर्श ही पर नजर आया। लेकिन कब इसके के कैदी पर दूसरा हमला होता, उसने चाकू पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे इतना मौका न मिल सका कि वो उसे इस्तेमाल भी करता। चारों बड़े वहशियाना अंदाज में उस पर झपटे थे और उसे हाथ उठाने की भी मोहलत नहीं मिली थी। उन्होंने उसे फिर जकड़ लिया। चाकू वाला हाथ मजबूती से पकड़ा गया था। बूढ़े का चेहरा बेहद खौफनाक नजर आने लगा। वो तेजी से कैदी की तरफ झपटा और चाकू वाले हाथ पर जोर आजमाई करने लगा। इससे पहले वो चारों ही बारी बारी से चाकू छीनने की कोशिश कर चुके थे। नामुमकिन, कैदी ने कहकहा लगाया। कोई मर्द आज तक मेरी मुट्ठी नहीं खोल सका। लड़की से कहो, वही छीन सकेगी चाकू। बूढ़े ने झुल्ला कर उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। चोट आई हो या ना आई हो, लेकिन कैदी बड़े खसारे में रहा। उसकी नाक मूछे समेत उखड़कर फर्श पर आ रही और कई तहय्युर आमेज आवाजें कमरे में गूंजी। ओ, ये तो वही है। बूढ़ा हलक पाड़कर दाड़ा। अहमक, लड़की चीखी। खुदा तुम्हें गारत करे, तुम खुद अहमक। अहमक कहने वालों को मैंने आज तक माफ नहीं किया। अहमक ने हाँक लगाई और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे वो सब रबड़ के हों। उछल उछल कर गिरने पर चीखने लगे। चाकू कहीं दूर जा पड़ा और वो इस पर बुरी तरह उलझ गए थे कि किसी को उसकी तरफ ध्यान देने का होश ही नहीं रह गया था। लड़की एक गोशे में सहमी खड़ी इस हैरतंगेज हंगामे को देख रही थी। फिर आखिर उसे भी होश आ ही गया और वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ खिसकने लगी। बूढ़ा पूरी तरह अपने आदमियों के हाथ बटा रहा था और अहमक के हाथ खा रहा था। लड़की बाहर तो निकल आई थी, लेकिन अब उसने सोचा कि जिसकी वजह से बच निकलने में कामयाब हो गई है, उसे खूनियों के निर्गे में छोड़कर इस तरह भाग निकलना अच्छी बात तो नहीं। फिर वो क्या करे? अगर दूसरी बार उनके चुंगल में जा फंसी तो गुलू खलासी ऐसे ही झटके को कहेंगे जो सर तन से जुदा कर दे। मगर आखिर ये अहमक, उस वक्त एक अनहोनी उसकी नज़रों से गुजरी। वो अहमक अपनी जान बचाने की बजाय उन लोगों के पीछे लग गया था जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश की थी। अब उसके पीछे एक तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ ये लोग। आखिर ये है कौन? नादानिस्तगी में वो किससे जा टकराई थी? कोई भी हो, उसे मोहसिन ही समझना चाहिए, वरना इस वक्त बूढ़ा उसे कब जिंदा छोड़ता। वो इमारत के करीब ही एक चट्टान की ओट में रुक गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, लेकिन यहाँ लड़ने वालों का शोर नहीं सुनाई देता था। इमारत के बाहर कदम रखते ही वो बतदरीज मध्यम होता गया। हो सकता है कि इमारत की साख्त ही साउंड प्रूफ किस्म की रही हो। वैसे ये इमारत लड़की के लिए नई ही थी। इससे पहले कभी यहाँ आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो उलझन में मुब्तला थी। उसे क्या करना चाहिए? अगर दोबारा उनके हाथों में पड़ी तो जिंदगी मुहाल हो जाएगी। ये खदशा भी लाहक था कि कहीं रास्ते में किसी से मुठभेड़ ना हो जाए। जाहिर है कि बूढ़े ने अहमक को फांसने ही के लिए जाल बिछाया था। ये और बात है कि इससे पहले उसे ख्याल भी न आया हो कि इस बेहंगम मेकअप में वही होगा, तो फिर जरूरी नहीं कि उसने सिर्फ 4 ही आदमियों से काम लिया हो सकता है कि कुछ लोग बाहर भी इधर उधर छुपे बैठे हों। पहाड़ियां ऐसी थीं कि यहाँ पूरी फौज की फौज बाआसानी छुप सकती थी। दफातन उसने दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनी और एक गोशे में दुबक गई। फिर उसे अपने करीब ही चिंगाड़ सुनाई दी। ठहरो ठहरो, अरे ये अपना चाकू तो लेते जाओ, नहीं तो आलू कैसे छीलोगे? खुदा की पनाह, लड़की कांप उठी। आवाज अहमक के अलावा और किसी की नहीं हो सकती थी। फिर वो शायद उसी के करीब आकर रुक गया।
بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ سناٹے میں تحلیل ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ آواز احمق ہی کی تھی، اور وہ اپنے قریب جو دھندلی سی پرچھائی دیکھ رہی تھی وہ بھی احمق ہی کی ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا، غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے ٹھہرو کا لفظ نکل گیا۔ سایہ ٹھٹکا اور پھر آواز آئی، اب کس مصیبت میں پھنساؤ گی؟ یہ مشورہ دوں گی کہ سر پر پیر رکھ کر بھاگو، ورنہ جلد ہی کوئی دوسری آفت بھی نازل ہو سکتی ہے۔ سایہ بھت سے چٹان پر بیٹھ گیا اور لڑکی اسے عجیب قسم کی حرکتیں کرتی دیکھتی رہی۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بالآخر کہا۔ نہیں بنتا، سایہ نے مایوسی سے کہا۔ کیا نہیں بنتا؟ سر پر پیر رکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، سایہ نے کراہ کر کہا۔ اٹھو احمق کہیں کے، لڑکی نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اٹھو، پتہ نہیں تم کیا بلا ہو۔ وہ اٹھ گیا اور پھر وہ تیزی سے نشیب میں اترنے لگے۔ کہاں چلو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ تمہیں گھر پہنچا کر روئی کا مارکیٹ دیکھوں گا، سنا ہے دام پھر چڑھ رہے ہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ وہ مجھے مار ڈالنا چاہتے تھے؟ گھر پر مرنے سے فائدہ ہے، لاش بآسانی پولیس کے ہاتھ آ جائے گی۔ مجھے پریشان مت کرو، تمہارے لیے بھی خطرہ ہے، وہ ضرور واپس آئیں گے، مگر وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ کیوں گئے؟ بس کیا بتاؤں، خفا ہو گئے، پکارتا ہی رہ گیا، کہہ رہے تھے کافی ہاؤس چلو، میں نے انکار کر دیا، نہیں تھا تفریح کا موڈ۔ تم کون ہو؟ بتاتا ہوں، سائے نے کہا اور یک بیک جھک کر اسے کاندھے پر اٹھا لیا۔ ارے ارے، لڑکی آہستہ سے منمنائی، لیکن سائے نے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں اس طرح دوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے راستہ اس کا اچھی طرح دیکھا بھالا ہو۔ پھر لڑکی نے محسوس کیا کہ وہ اس کے قدموں کی آواز بھی نہیں سن رہی، اس کی فکر بھی نہیں تھی کہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے دوڑتا رہا، کبھی کبھی رفتار کم ہو جاتی تھی اور وہ اس طرح بچ بچ کر چلنے لگتا تھا جیسے اندھیرے میں بھی ناہموار راستے کے نشیب و فراز بخوبی نظر آ رہے ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے ٹارچ روشن کر لی اور لڑکی آہستہ سے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو؟ پرواہ مت کرو، احمق ایک غار میں داخل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد احمق نے اسے نیچے اتار دیا۔ ٹارچ کی روشنی میں کافی کشادہ جگہ نظر آئی، زمین مستح تھی اور ایک جانب تھوڑا سا سامان بھی پڑا ہوا نظر آیا۔ او، تو تم نے پولیس کے ڈر سے یہیں پناہ لی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ احمق نے کوئی جواب نہ دیا، وہ دیا سلائی کھینچ کر ایک چھوٹا سا کاربائڈ لیمپ روشن کرنے لگا تھا۔ اب میں ذرا اپنی ٹوٹ پھوٹ کا جائزہ لے لوں۔ احمق زمین پر بیٹھ کر اپنا جسم ٹٹولنے لگا، پھر کراہ کر بولا، بعض بے درد اتنے زور سے مارتے ہیں کہ خدا کی پناہ، مجھے اسی پر حیرت ہے کہ تم زندہ کیسے بچے۔ وہ سب بڑے خونخوار لوگ تھے، اور وہ شیطان، میں نے پہلے کبھی اسے اس روپ میں نہیں دیکھا۔ وہ بوڑھا؟ احمق نے پوچھا۔ ہاں، وہی بوڑھا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کسی پر قاتلانہ حملہ کرے گا، حالانکہ اس بیچارے اپاہج کو تم سبوں نے مل کر مار ڈالا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، یہ تو مجھے آج کے اخبار سے معلوم ہوا ہے کہ وہ مار ڈالا گیا، اور وہ اپاہج نہیں تھا، میک اپ میں تھا، اور اس نے اپنے مالک کے جواہرات چرائے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے متعلق کچھ نہ جانتی رہی ہو، لیکن اتنا تو جانتی ہی تھی کہ وہ مار ڈالا جائے گا، اور قتل کا ملزم بنانے کے لیے تمہیں مجھ جیسے آدمی کو پھانسنا ہے۔ ہیں؟ لڑکی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، تم تو اس وقت عقل مندوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ پولیس تو گدھوں کو بھی لاطینی بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ احمق نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم نے مجھے بڑی مصیبت میں پھنسا دیا۔ تم خود ہی کیوں بول پڑے تھے؟ بوڑھا کہہ رہا تھا۔ ہاں، بس بول ہی پڑا تھا، ستارے اچھے تھے، نہ بولتا تو تم لوگ کسی دوسری طرح پھنسانے کی کوشش کرتے اور میں اس وقت جیل میں ہوتا۔ کیوں؟ اسکیم تو یہی تھی شاید۔ لڑکی مسکرائی۔ اور تم اس پر خوش ہو رہی ہو؟ احمق نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کس طرح مطمئن کر سکوں گی، مگر پہلے تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ یہ پاگل پن نہیں ہے کہ تم اپنے بچاؤ کی فکر کرنے کی بجائے انہی لوگوں سے آ بھیڑے جو تمہیں پھنسانا چاہتے تھے۔
تم سے بہت بڑی حماقت سرزد ہوئی ہے، اکثر اس سے بڑی سرزد ہوتی رہی ہیں۔ اچھا تو پھر کیا تمہیں توقع تھی کہ میں پھانسی کا پھندا اپنی ہی گردن میں ڈال لوں گا؟ وہ بہت چالاک ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ اس طرح بھاگ نکلنے میں بھی کوئی چال تھی۔ اب وہ غالباً یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم تنہا ہی ہو یا تمہارے ساتھ بھی کوئی گروہ ہے۔ تم نے یہ سمجھ کر بوڑھے کا تعاقب کیا تھا کہ وہ غافل ہے، حالانکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی طاق میں کون ہے۔ ہاں ٹھہرو، بتاؤ پیغام کیا تھا جو تم نے اس کے کسی ساتھی کی جیب سے اڑایا تھا؟ پیغام نہیں، شاعری، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ سرخ زلفوں کی چھاؤں میں سرخ گردن ہی مناسب رہے گی۔ میرے خدا، لڑکی یک بیک پھر خوف زدہ نظر آنے لگی۔ اس پیغام کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے، مگر یہ پیغام تھا کس کے لیے؟ وہ آدمی اسے کہاں لے جاتا؟ یہ بتانا مشکل ہے۔ لڑکی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ احمق اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی خاموش ہی رہی۔ آخر احمق نے پوچھا، ہیرے کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتی، یہ معاملہ میری سمجھ میں آ ہی نہ سکا۔ مجھ سے صرف اتنا ہی کہا گیا تھا کہ میں کسی کو اس کے جھونپڑے تک لے جاؤں، خود اندر چلی جاؤں، پھر واپس آ کر کہوں کہ میں اپنا کام کر چکی ہوں۔ تمہیں اندر جا کر کیا کرنا تھا؟ کچھ بھی نہیں، مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ وہ اس وقت جھونپڑے میں ہوگا ہی نہیں، میں کچھ دیر ٹھہر کر واپس آ جاؤں۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح قتل کر دیا جائے گا۔ آج کا اخبار دیکھنے کے بعد ہی پوری سازش میری سمجھ میں آ سکی ہے۔ پرسوں رات طوفان آ گیا تھا۔ بوڑھا ٹھیک اسی وقت میرے جھونپڑے میں داخل ہوا جب مجھے وہاں سے روانہ ہونا تھا۔ اس نے کہا کہ اب طوفان کی وجہ سے اسکیم دوسری رات پر ملتوی کر دی گئی ہے، میں اب سو جاؤں۔ ظاہر ہے کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اب اس طوفان میں باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ چین سے سو گئی تھی، لیکن پھر منہ اندھیرے ہی مجھے اٹھا دیا گیا تھا کہ میں سردار گڑھ چلی جاؤں اور اس وقت تک دوبارہ کیمپ کا رخ نہ کروں جب تک کہ ہدایات نہ ملیں۔ سردار گڑھ میں بھی ان کے کئی ٹھکانے ہیں۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، سرغنہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بوڑھا ہی سرغنہ ہو، کیونکہ وہ جو کام ہم سے لیتا ہے ان کے مقصد سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ مطلب یہ تھا کہ وہ ہم سے صرف کام لیتا ہے، ہم کسی کام کے مقصد سے واقف نہیں ہوتے، ہمیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگنے پاتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کاموں کے نتائج سے ہم کسی حد تک معاملات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنا کیس لے لو۔ جب اپاہج مر گیا اور اخبارات میں اس کے متعلق خبریں آئیں تو مجھے اندازہ ہو سکا کہ تمہیں پھانسنے کا کیا مقصد تھا۔ کیا مقصد تھا؟ ارے یہی کہ اپاہج کے قتل کا الزام تمہارے سر رکھ دیا جاتا۔ مگر کیسے؟ عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اپنی زبان بند رکھتا؟ تمہیں بار بار احمق کہتے ہوئے بھی الجھن ہوتی ہے، ذرا کھوپڑی استعمال کرو۔ جب تم اس منزل سے گزرے ہی نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس وقت حالات کیا ہوتے؟ فرض کرو کوئی تمہیں اسی وقت وہیں چیک کر لیتا جب میں جھونپڑے میں داخل ہوتی اور تم باہر میرا انتظار کرتے، پھر دوسری صبح کیا ہوتا جب اس کی لاش ملتی؟ ظاہر ہے کہ میں بھی وہاں سے ہٹا دی جاتی، پھر تم رویا کرتے کہ تمہیں کوئی لڑکی وہاں لے گئی تھی، مگر کسے یقین آتا؟ تم دھر لیے جاتے اور پھانسی کا پھندا۔ ارے باپ رے! عمران اچھل کر اپنی گردن مسلنے لگا اور لڑکی ہنس پڑی، پھر یک بیک سنجیدہ ہو کر بولی، پھر وہ مجھے بھی راستے سے ہٹا دیتے کیونکہ میں خود کو چھپا نہ سکتی، محض اس بنا پر پولیس میری تلاش میں بھی ہے کہ میں تمہارے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ بہرحال پولیس تمہیں پکڑ لیتی لیکن مجھے نہ پا سکتی، پھر وہی ہوتا جو ابھی کہہ چکی ہوں۔ مگر سنو، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، داور حقیقتاً کون تھا؟ یہ بھی تم ہی بتا سکو گی؟ میں کیا جانوں؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ سادی اینڈ سنز کا ٹریولنگ ایجنٹ تھا، لیکن سادی والے اسے اپاہج کی حیثیت سے نہیں جانتے تھے، اور حقیقتاً وہ اپاہج تھا بھی نہیں۔ پھر آخر وہ دوہری زندگی کیوں بسر کر رہا تھا؟ اگر وہ پہلی بار اس روپ میں لوگوں کو ملا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ چوری کے بعد پولیس سے بچنے کے لیے اپاہج بنا ہوگا۔
मेरी गर्दन काटने के लिए अपाहज बना था। इमरान झुल्ला कर बोला, फिलहाल ये मत सोचो कि वो अपाहज क्यों था। फिर तुम ही बताओ क्या सोचूं? मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। इमरान खामोश होकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, क्या ये चोरों और कातलों का गिरोह है? मैं आज तक नहीं समझ सकी कि ये किस किस्म के लोगों का गिरोह है। मुझे अपने अजली अहमक होने का एतराफ है, फिर क्यों उल्लू बना रही हो? यकीन करो, मैं नहीं जानती। क्या दावर का कत्ल इन हीरों के लिए नहीं हुआ था? हो सकता है यही बात रही हो। काश तुम समझ सकते। हम सब बुरी तरह फंस गए हैं। अब इस जाल से किसी तरह नहीं निकल सकते। मैं नहीं समझा, तुम क्या कह रही हो? लंबी कहानी है।